بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دعوت دیواں گا اپنے معزز بھائی واعظ شیر بیاں مقرر ہر دل عزیز حضرت مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب نو کہ وہ مائک بیان اور اپنے خیالات کا اظہار فرمان۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم وصل علیہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ نبیوں نے توحید ہم کو سکھلائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر۔ نبیوں نے توحید ہم کو سکھلائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر۔ وہ کہتے تھے لوگ پڑھو لا، پڑھو۔ وہ کہتے تھے لوگ پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین میرے اور تساں دے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اج دا اے عظیم الشان پروگرام برخردار حافظ
حافظ محمد ارشد دی شادی دے موقع تے منعقد کیتا گیا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات اس شادی دے اندر اپنیاں رحمتاں اور اپنیاں برکتاں دے نزول فرمائے۔ میرے ذمہ میرے فاضل بھائی محترم جناب حافظ محمد شفیع نجم مکی صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا نے مضمون لگایا ہے دعوت انبیاء۔ بڑا ہی لمبا اور طویل مضمون ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز بڑے اختصار نال چند گزارشات دعوت انبیاء دے عنوان تے بیان کر کے جاواں گا۔ اللہ میری اور تہاڈی حاضری اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ ڈولن والیو، اس بات کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، اس کائنات کے اوپر جتنے نبی تشریف لے آئے، ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے رب دی توحید دی دعوت دیتی۔ کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر جا کے رب دی توحید دے نکارے نو کھٹکھٹایا اور اپنی زبان چوں اس بات دا برملا اعلان کیتا، لا الہ، پڑھ لو یار، شرم کر رہے جے، لا الہ، ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے پڑھو تاکہ تھی جاگو، لا الہ۔ اجے تہاڈی آواز نے تہاڈے چوک نو کراس نہیں کیتا، میں تانوں جگان آیا، بیدار کرن آیا، پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دن رات ایک کر کے رب دی توحید دی دعوت دیتی، جس دعوت نو علماء اہل حدیث اللہ دی رحمت نال بغیر کسی ڈر اور خوف تو رب دی توحید دا نکارہ کھڑکا رہے نے، اور انشاءاللہ العزیز جب تلک ساڑھے جسم اندر جان ہے، ساڑھے منہ اندر زبان ہے، اور ساڑھے جسم دے اندر خون دا ایک قطرہ باقی ہے، اسی انشاءاللہ العزیز اللہ دی توفیق نال، اللہ دی مہربانی نال اے دعوت دیاں گے اور دیندے رہاں گے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت، ذرا میرے نال مل کے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، ارادے جن کے پختہ ہوں
نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا، پھر بولو وہ گھبرایا، پھر بولو وہ گھبرایا، نہیں کرتے تندی باد مخالف سے، نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جتنے بھی نبی اس کائنات کے اوپر تشریف لے آئے، ہر پیغمبر نے دن رات ایک کر کے رب دی توحید دی دعوت دیتی، اور سارے نبی اس بات دی دعوت دیندے رہے، لوگوں اگر کامیابی چاہندے جے، اگر جنت دا ٹکٹ چاہندے جے، دوزخ تو بچنا چاہندے جے، اور جنت دا داخلہ چاہندے جے، تو پھر کہہ دیو قولوا لا الہ الا اللہ، آویخ لے حضرت نوح علیہ السلام رب دے توحید دی دعوت دے رہنے، دعوت انبیاء لا الہ الا اللہ دی دعوت دے رہنے، خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب دے اندر اعلان فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ پھر کہو سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگاں نو رب دی توحید وال بلایا، 950 سال لوگاں نو دعوت دیتے، سجے جا کے تے کھبے جا کے، مشرق وال جا کے تے مغرب وال جا کے، شمال وال جا کے تے جنوب وال جا کے، دعوت کوئی دے رہنے لا الہ الا اللہ۔ اور ٹولن دے باسیو بات لمبی نہ ہو جائے، بڑا لمبا مضمون ہے، ذرا توجہ کرنا۔ میں چلدا چلدا تیری ایک اور نبی نال ملاقات کرا دے ماں۔ اے نبی اپنی قوم نو دعوت دے رہا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم نو دعوت دے رہے نے، وَإِلَىٰ عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم نو دعوت دے رہے نے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال یا قوم اعبدوا اللہ۔ او میرے بھائی
آئے سارے نبی جتنے بھی آئے ہر نبی نے دعوت دیتی پیغام دیتا لا الہ الا اللہ میرے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو دعوت دے رہے نے دعوت انبیاء اپنی قوم نو دعوت دیتی تے اپنے باپ نو رب دی توحید دی دعوت دیتے انداز بڑا اعلیٰ طریقہ بڑا اعلیٰ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو بلایا رب دی توحید وال تے فرماؤ دینے میرے ابو جی یا آبادی لما تعبد ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا یا آبادی یا آبادی یا آبادی لما تعبد ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا یا آبادی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا ابو جی جنہ دی تسی پوجا کر دے جے جنہ کے تسی سجدہ ریز ہوندے جے اے نہ تواڈے نفع دے مالک نے تے نہ تواڈے نقصان دے مالک نے اے تانوں ویکھ وی نہیں سکدے اے تواڈیاں پکاراں سن وی نہیں سکدے ابو جی انہاں کے سجدہ ریز نہ ہوو ابو جی میں تواڈے نالوں چھوٹا تسی میرے نالوں بڑے جے میں تہاڈا بیٹا تسی میرے باپ جے لیکن تہاڈے میرے اندر ایک فرق پیدا ہو گیا ہے اللہ پاک نے جیڑا علم نبوت مینوں عطا فرمایا تو انو عطا نہیں فرمایا تو انو میری تابعداری کرنی پوے گے میری اطاعت کرنی پوے گے فتبعنی اہدک صراطا سویا میرے بھائی رب دی توحید دی دعوت دین واسطے دکھاں دا سامنا کرنا پیندا ہے تکلیفاں دا سامنا کرنا پیندا ہے بھوکاں بھی برداشت کرنیاں پیندیاں نے پریشانیاں بھی آوندیاں نے اب ویکھ لے پھر ایک وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق نہ اپنے پیغانیاں نے پروگرام بنا لیا پروگرام کی بنایا کہنے لگے کالو حرکو وانصروا آلہتکم ان کنتم قالوا حرکو وانصروا آلہتکم اللہ اکبر کہنے لگے انہاں نو جلا دیو انہاں نو ساڑ دیو انہاں نو اس بات دا پتہ نہیں سے کہ فیصلے زمین تے نہیں ہوندے فیصلے آسمانہ تے ہویا کر دینے واللہ غالب علی امرہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون جنہوں رب نہ مارے انہوں کو مار اچھی بولو جنہوں رب نہ مارے انہوں کو مار وہ آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردا بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے تے دریا بھی اس نو ڈوب دا نہیں ہے ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے وائزدانی شہید تسی میں نو کیڑے ویلے یاد آگئے رحمت اللہ علیہ وہ اکثر کیا کر دے سن وہ آسمان تو
ڈگ کے بھی نہیں مردا بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے تے دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں ہے ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے کھنجر 10 وجن پاویں لاکھ وجن کھنجر 10 وجن پاویں لاکھ وجن او مردہ نہیں جے ربوں نہ مریا ہوئے یہ سارے کافر مل کے بیٹھ گئے نے مشرک کٹھے ہو کے بیٹھ گئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جلا دیو انہاں نو ساڑ دیو لیکن میرے بھائی خالق کائنات نے اگ نو اعلان کر دیتا ہے نہیں اگے اج تیرے کول میرا ایک مہمان آ رہا ہے تیرا کام جلانا ہے تیرا کام ساڑنا ہے لیکن میرے اس مہمان واسطے تو گلزار بن جانا ہے تو رب نال اپنا تعلق جوڑ رب نال اپنا تعلق جوڑ اللہ نال اپنا رشتہ جوڑ اللہ پھر تیریاں مدداں کرے گا اللہ تیریاں نصرتاں کرے گا خالق کائنات نے اعلان فرمایا قلنا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم پتہ جے وہ اگ پھر کیسی بن گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تعلق اور اپنا رشتہ اپنا واسطہ اپنے رب نال جوڑیا تے اگ کیسی ہو گئی نہ سوز تھا نہ تپش تھی دیکھنا توحید پرستان دی اللہ مدد کردا ہے اللہ نصرت کردا ہے جڑے لا الہ الا اللہ دی دعوت دیندے نے اللہ انہاں دی مدد کس طرح کردا ہے نہ سود تھا نہ تپش تھی نہ آگ میں گرمی مزاج نار میں آزاد آ گئی نرمی نہ سود تھا نہ تپش تھی نہ آگ میں گرمی مزاج نار میں آزاد آ گئی نرمی وہ آگ کہ جس پتھروں کے دل بھی دہل جائیں وہ آگ کہ جس پتھروں کے دل بھی دہل جائیں شرار پڑے تو وہ بھی پگھل جائیں اور نوجوانوں بزرگوں ذرا توجہ کرنا پر خلیل کود پڑا اس میں مسکراتا ہوا پر خلیل کود پڑا اس میں مسکراتا ہوا کائنات کو پیغام حق سناتا ہوا پیغام کی سی دعوت کی سی لا الہ اچھی بولو لا الہ میں تانوں جگانا تقریر انشاءاللہ حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب دی ہوئے گی دعوت کی سی لا الہ پھر بولو لا الہ میرے بھائی جدو پاکستان بھی علیحدہ ہویا ادو بھی یہ نعرہ لگایا گیا سی جیڑی دعوت انبیاء دی اتقیاء دی اولیاء دی اصفیاء دی نبی دے یاران دی نبی دے وفاداران دی پیغمبر دے تابعداران دی جدو پاکستان علیحدہ ہویا ادو بھی دعوت اے دیتی گئی لا الہ پاکستان دا مطلب کیا ڈرنا نہیں پاکستان دا مطلب کیا
لا الہ الا اللہ۔ اور میں پوچھنا نون لیگ والوں، پیپلز پارٹی والوں، تحریک انصاف والوں، کاف لیگ والوں، اپنے اپنے منشور بھی رٹ لگانے والوں، جدو پاکستان علیحدہ ہویا سی ادو نعرہ لگایا گیا پاکستان دا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دا معنی ایسے کہ اس ملک دے اندر زنا دے اڈے کھولے جان، جوے دے اڈے کھولے جان، شراب دے اڈے کھولے جان، برائی دے اڈے کھولے جان۔ نہیں نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا معنی ایسی کہ اس ملک پاکستان دے اندر اکھاں بند کر کے رب دا قرآن نافذ کیتا جائے، محمد دا فرمان نافذ کیتا جائے، اور انشاءاللہ قرآن نافذ ہوئے گا۔ سارے کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ قرآن نافذ، پھر بولو قرآن نافذ ہوئے گا۔ اور الحمدللہ علماء اہل حدیث آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس اس سے ہی سلسلہ دی اندر نفاذ اسلام اور ختم نبوت دے حوالے نال کانفرنس ہو رہی ہے۔ آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس اور اس کانفرنس دے اندر بھی انشاءاللہ ایک ہوئی پیغام دیتا جائے گا۔ پاکستان دا مطلب کیا؟ لا الہ۔ اور جاؤ گے نا انشاءاللہ؟ سارے بولو جاؤ گے؟ اللہ تہاڈا جانا قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور اوتھے امام کعبہ تشریف لے آ رہے نے 8-9 مارچ نو تسی اوتھے پہنچنا ہے۔ ایتھوں تانوں گاڑیاں لے کے بھی جان گیاں اور لے کے بھی آن دیاں، اللہ دی رحمت نال اوتھے امام کعبہ بھی تشریف لے آ رہے نے، اور اوتھے ایک ہی پیغام دینا جیڑا انبیاء نے پیغام دیتا، جیڑی دعوت حضرت آدم علیہ السلام دی، جیڑا پیغام حضرت نوح علیہ السلام دا، جیڑی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی، جیڑی دعوت خلیل اللہ دی، اور جیڑی دعوت امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، صدر العلا، شمس الضحیٰ، والی بطحا، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، تاجدار مدینہ، سرور سینہ، جناب محمد۔ پھر کہہ دو صلی اللہ۔ جس پیغمبر دے متعلق میں کریا کہہ رہا ہوں، مدینے دے چان تو میں چانوار دیواں۔ میں آقا دی دعوت دا تذکرہ کرنے لگا تو میرا دل کیتا ہے کہ میں اپنے محبوب پیغمبر دی عظمت دا بھی تذکرہ بیان کر جاواں۔ مدینے دے چان تو میں چانوار دیواں، تے چان نو بھی کر کے تو کھنوار دیواں، تنوار دیواں تے منوار دیواں۔ مدینے دے چان تو میں چانوار دیواں، تنوار دیواں تے منوار دیواں۔ مدینے دے پھل تو میں چمنوار دیواں، مدینے دے پھل تو میں چمنوار دیواں۔ ایسے نبی تو میں وطنوار دیواں، ایسے نبی تو میں وطنوار دیواں۔ تے یوسف کنانی دا حسن وار دیواں۔ مدینے دے چان تو میں چانوار دیواں، تے تنوار دیواں تے منوار دیواں۔ میں اولاد پینا بھائی وار دیواں، میں اولاد پینا بھائی وار دیواں۔ سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، ان دی جتی اتوں میں پگوار دیواں۔ مدینے دے چان تو میں چانوار دیواں، تنوار دیواں تے منوار دیواں۔ مدینے دے چان تو میں پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دن کوئی صفات چڑھ کے پیغام دیتا اپنے آنو بیگانے آنو رشتہ دار آنو غیر رشتہ دار آنو برادری والے آنو غیر برادری نو آپ کوئی صفات چڑھے دے آپ فرماؤں نے او مکے والو میرے رشتہ دارو میری برادری والو میں 40 سال دا عرصہ تو ہاڈے اندر گزارے ہیں میریاں راتاں تو ہاڈے اندر گزریاں میرے دن تو ہاڈے اندر گزرے مینو یہ دسو کہ تسی مینو سچا پایا کہ جھوٹا پایا اللہ اکبر میرے فاضل بھائی قاری القرآن میرے فاضل بھائی قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب تشریف لے آئے نے وہ آ گئے نے میں اپنی بات نو مکان لگا اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے ذریعہ نجات بنائے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے تو میں دس رہا ہوں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کوئی صفات چڑھ کے پیغام دیتا قولو لا کلمہ پڑھوں تو بھی شرم کر دے جے قولو لا الہ دل کردہ جے کلمہ پڑھوں تے پڑھا دے ماں کلمہ سارا دے دل کردہ جیڑی دعوت انبیاء نے دیتی جیڑا پیغام اج میں دین واسطے آیا اس پیغام نو ذرا کریا تے بستی بستی نگر شہر پہنچا دینا بابا جی فرماؤں دے نے آجا منگ لے جو کچھ جانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے در غیران تے کیوں تو انبیاء دی دعوت در غیران تے کیوں تو جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کو دور محل بنایا نہیں چوکیدار میں بوئے وچ بٹھایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ جے کر خواش ہوئے میرے کول آنے دی آکے دل دے دکھ سنانے دیئے کوئی لوڑ نہیں چٹھی پانے دی کہو لا الہ الا اللہ تے کیوں لبنائے منو بیا بانے اندر میں تماسدائی تیری جانے اندر او پڑھ ویختے ذرا قرآن اندر پڑھو لا الہ الا اللہ تے رواں جاگدا میں کدیے سوندا نہیں راکھی جاگ دی کراں اگلوندا نہیں تو تاں پھر بھی میرے بوئے تے آوندا نہیں کہو لا الہ الا اللہ تے خالی ہاتھ آویں میں تیری جولی پر دیواں تینو مال اولاد تے سر دیواں تیری ہر مشکل میں حل کر دیواں کہو لا الہ الا اللہ تے کیڑی رنلی رب رحمان اگے انہیں عرض نہیں کیتے سلیمان اگے او پڑھ ویخت ذرا قرآن اگے کہو لا الہ الا اللہ او بجھے پیاس نہ شبنم چویا تھی بابا پوت نہیں منگی دے انبیاء دی دعوت او بجھے پیاس نہ شبنم چویا تھی بابا پوت نہیں منگی دے مویا تھی بابا پوت نہیں منگی دے مویا تھی کہو لا الہ الا
الا اللہ او دانے پن کے زمین وچ پونائے کیوں دانے پن کے زمین وچ پونائے کیوں حل شور زمین وچ چونائے کیوں تھان چھڑ کے پوچھل چونائے کیوں کہو لا الہ الا اللہ اور توتا بیٹھا بولے پیری دے ماما پہنا آئیاں نے توتا بیٹھا بولے پیری دے نمائی کانو جانی ہے تیری دے رو رب دی تو آس دلیری دے کہو لا الہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی صفات چڑھے نے آقا نے فرمایا مکے والو میرے لیل و نہار میری زندگی دیاں راتاں میری زندگی دے دن تو ہاڈے اندر گزرے حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا مینوں یہ دسو کہ تسی مینوں سچا پایا ہے کہ جھوٹا پایا ہے اے سارے جگ زبان ہو کے کہن لگے محبوب جی اسی تانوں ہر موڑ تے پایا تے محمد سچا ہی پایا صادق امین دے القاب نال پکار دینے آقا نے فرمایا اچھا اگر سچا پایا جے تو پھر کہہ دیو لا الہ بولو میں اپنی بات نو ختم کر لگا لا الہ پھر بولو لا الہ اپنے بھی دشمن تے بیگانے تا دشمن ہی ہویا کر دے اپنے بھی دشمن تے بیگانے بھی میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے بولو صاحب میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی کھکھر ہلائے یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائے او بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے او بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے پھڑو مارو مارو دہائی دہائی اے ساڑے مبوداں دا بے ادب جمع آئے اے لئی پھر دائی کو خدا دی خدائی آج بھی اگر کوئی رب دی توحید دا اعلان کرے اور ختم نبوت دا پرچار کریں ارے صدیق دی صداقت بیان کریں فاروق دی عدالت بیان کریں عثمان دا حیا بیان کریں علی دی جرت بیان کریں امی عائشہ دی سیرت بیان کریں شان اہل بیت بیان کریں عظمت صحابہ عظمت صحابیات دا تذکرہ کریں اور رب دی توحید دا فریرہ لہرائے ان دے اپنے بھی دشمن بن جاندے نے اور پیغامے بھی دشمن بن جاندے نے لیکن سن لو اللہ ذو الجلال دی قسم ہے میں ابتدا دی اندر گولن دے باسیوں میں بات کہہ چکی ہوں کہ جب تلک علماء اہل حدیث دے جسم اندر جان ہے اور منہ اندر زبان ہے اللہ ذو الجلال دی قسم ہے جب تک اسی زندہ رہاں گے کریا کریا بستی بستی نگر نگر شہر شہر اے پیغام دیتے رہاں گے قولوا لا الہ بولو بولو قولوا لا الہ پھر بولو قولوا لا الہ الا اللہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہاں گے رب دی توحید اور ختم نبوت دا پھریرا انشاءاللہ لہران دے رہاں گے